ونؤمن به ونتوكل عليه. سبحان اللہ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحان اللہ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحان اللہ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له. سبحان اللہ. ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. سبحان اللہ. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان اللہ. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. عورتیں آہستہ پڑھیں، مرد حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتلائی ہے، جو نبی کا بن جائے اس کی کل خدائی ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کا یہ پروگرام سیرت سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پروگراموں کی اس وقت اشد ضرورت اس لیے ہے دنیا داری میں لگے ہوئے کاروباری مصروفیت کی وجہ سے ہمارے پاس دنیا کے ہر کام کرنے کا وقت ہے، لیکن اللہ کا دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. برادر محترم قاری فضل الرحمن زید مجدہ اور دیگر رفقائے کرام، رفقائے کار، ڈاکٹر صاحب اور دیگر یہ چھوٹے چھوٹے اور بڑے بہت ہی پیارے میرے بھائی صبح سے لے کر یا کافی دن سے اس پروگرام کی تیاری میں لگے ہوئے، اور آپ لوگوں میں ولولہ اور محبت اور جوش اور خروش دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور تہ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم دینداری کے صدقے دنیا داری کی نصیب فرمائے اور اتنی دنیا دے کہ آپ کی میرے خسارے کا سبب نہ بنے. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے کامیاب ہو کر اس کے دربار میں لوٹیں. دن رات صبح و شام یہی پیغام مساجد میں، مدارس میں، کھلے میدانوں میں، گلی کوچوں میں. مصروفیت تو بہت، لیکن برادر محترم کا بڑا اصرار. پچھلے سال بھی ربیع الاول کے مہینے میں، اس سال بھی تو بڑا مان ہے مجھے فضل الرحمان کے جیسے کہوں مان جاتا ہے. میں نے کہا یار اگلے مہینے میں پروگرام رکھ لے.
ابھی بھی جمعرات کے دن راولپنڈی میں، پھر صبح اپنی جگہ پر جمعے کے لیے پہنچا، پھر 2 پروگرام اور، پھر رات سفر شروع ہوا۔ آپ حضرات کی خدمت میں اللہ پاک نے آپ لوگوں کی مجھے زیارت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ مومن سے خوش ہو کر بات کر لینا اور مومن کا چہرہ دیکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارا پیغام، ہمارا پروگرام ہر وقت یہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو حضور علیہ السلام کے آنے کا مقصد بتلایا جائے۔ رحمت دو عالم، ہادی دو عالم، آنے دو عالم، فخر دو عالم، سرور کونین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، محبوب کبریا، خاتم النبیین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا کوئی بھی انکاری نہیں۔ ہر کوئی حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی اپنے اپنے انداز سے کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا انداز مجھے کامیابی کا سیرا پہنائے گا، میرے سر پر سجائے گا، تو کرنے دیجئے۔ ہمیں کسی کی جھنڈیاں لگانے پر، کسی کے کمکم جلانے پر انگلیاں اٹھتی نظر آتی ہیں، اپنے اندر سیرت کو زندہ کرنا کیوں نظر نہیں آتا؟ کسی کے کام کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، تو وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں صحیح کام کیا ہے، پھر اسے صحیح کام بتلاؤ کہ صحیح کام یہ ہے۔ اس کے غلط کام پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور خود صحیح کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تنقید کرنا، ایک دوسرے کو نظریات کی جنگ میں لے کر آنا اور طرح سے آپس کے اختلافات کو کسی نہ کسی نظریے سے ابھارنا، اب یہ کام چھوڑ دو۔ اگلے سال تک کے لیے آپ کی جھولی میں ایک سوال ڈال کے جا رہا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ تو ملنے کے سیرت کی برکت سے، دین کی برکت سے زندگی کے سودے ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ کا پاک پیغمبر سید الاولین صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ساری امت کو 23 سال کی مکی مدنی زندگی میں سرداروں کو، قبائل کو، جنگجوؤں کو، شریروں کو انسانیت کا تاج پہنا کر میدان عرفات کے میدان میں کھڑا کر کے گئے اور فرمایا کہ میں تمہاری جھولی میں امت کا تحفہ ڈال رہا ہوں۔ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر اگر پانی پینے کے لیے آنا تو یہ تحفہ سنبھال کر رکھنا، پہلے جھولی میں تحفہ دیکھوں گا، بعد میں پانی پلاؤں گا۔ ہر تنظیم، ہر جماعت اپنی اپنی جگہ بہترین کام کر رہی ہے، لیکن لوگوں کی اصلاح کا سیرا اللہ نے تبلیغی جماعت کے سر پہ باندھا ہے۔ یہ واحد جماعت ہے، کسی پر انگلی نہیں اٹھاتی اور لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتی ہے، نہ کسی سے کچھ مانگتے ہیں بلکہ کچھ نہ کچھ دے کے ہی جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے کام نہیں بدلاتے، ایسے لوگوں کے جنازے بدلاتے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ بحیثیت تحصیلدار کے نوکری چھوڑی، 1944 میں حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں آئے، اس وقت سے قدموں میں بیٹھے، پھر جنازہ ہی 2018 میں اٹھا ہے۔ 19 کلومیٹر ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو پنڈال میں جنازہ پڑھنے چلے گئے تھے وہ تو تھے 19 کلومیٹر موٹر وے پر بسوں کی لائن لگی ہوئی تھی، جو جنازے سے لوگ محروم رہ گئے۔ میرے کتنی بسیں ہوں گی، کتنے لوگ ہوں گے، پوری دنیا سے لوگ۔ کیا رانا تھا؟ کیا راجپوت برادری سے تھا اس لیے لوگ آئے؟ نہیں،
اس کی زبان پر اللہ نے سجا دیا تھا، لوگو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اس چیز نے آسمانوں کی بلندیوں سے زیادہ انہیں بلند کر دیا تھا۔ ان کا جنازہ جاتے ہوئے سمجھا کے چلا گیا کہ انسانیت کی بقا اور کامیابی کا معیار یہ ہوا کرتا ہے جو میں کر کے جا رہا ہوں۔ میرے جنازے کے اعلانات نہیں ہوئے، میرے جنازے کے وقت کی باقاعدہ ایک مہم نہیں چلی کہ لوگوں چلو چلو ولی اللہ کا جنازہ ہے۔ پتہ نہیں کتنے انسانوں کی صورت میں فرشتوں نے آ کر نماز جنازہ پڑھا۔ وہ لوگ تو کامیاب ہو کر چلے گئے، اب جھولی ہماری بھری ہوئی ہے، یا اس جھولی کو جھاڑ دو یا اس جھولی کو سنبھال لو اور سنبھال کر قبر میں لے جاؤ۔ بات مال سے نہیں بنے گی، بات اولاد سے نہیں بنے گی، قبر کے اندر بات ایمان سے بنے گی۔ ہر ایک آدمی کو دیکھ لو آواز لگاتا پھر رہا ہے بدنصیب ہوں بدنصیب ہوں، سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، کوئی گراہک نہیں آتا، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ قرضے چڑھ گئے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ ہم تو بڑے بدنصیب لوگ ہیں جی، دنیا ماشاءاللہ دودھوں میں نہا رہی ہے اور ہمارے گھر کے اندر تو دیکھو برتن خالی بج رہے ہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا بدنصیبی کوئی بدنصیبی نہیں، اصل بدنصیبی یہ کہ انسان موت کے گھاٹ اتر رہا ہے، فرشتہ عزرائیل جسم سے روح نکال رہا ہے اور انسان بغیر کلمے کے قبر میں جا رہا ہے، یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ اولاد ماں باپ کے آگے اکڑ گئی ہے، سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ صبح سورج طلوع ہوا، شام غروب ہو گیا، تیرے گھر میں تین وقت کھانا پکا، کھانے والوں نے گھر کی ہڈیاں خالی کر دی، لیکن تیرے گھر میں قرآن پاک کی صبح سے لے کر شام تک تلاوت نہ ہوئی، یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ اذان کی آواز ہوئی، اللہ کی ساری مخلوق نے لبیک کہا، لیکن تیرے گھر سے کوئی بھی چل کے خدا کے گھر مسجد میں نہ گیا، لیکن تیرے گھر میں کسی نے مصلی بچھا کے سجدہ نہ کیا، یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ ہو ایمان والا، کالی کملی والے کا ماننے والا، نبی آخر الزمان پر ایمان لانے والا، ہر 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد منانے والا، میں کیسے مان جاؤں مسلمان ہوں اور بغیر کلمے کے مر رہا ہوں؟ جانے والا مال چھوڑ کے جا رہا ہے، اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے، دھن دنیا دولت چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن ایمان بھی چھوڑ کے گیا۔ اسے چاہیے تھا ساری چیزیں چھوڑ جاتا، لیکن ایمان اپنے سینے میں محفوظ کر کے جاتا۔ بھیڑیا والوں مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، ساری زندگی نماز کا سجدہ نہ کیا، ساری زندگی قرآن پاک کھول کے نہ دیکھا، مرنے کے بعد اس کی میت پر کلمے والی چادر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا ساری زندگی نماز نہ پڑھو، ساری زندگی گناہ کر کے توبہ نہ کرو، اللہ کی سرکشی کرو، اللہ کے باغی بن جاؤ، غسل دینے کے بعد کفن پہنا دیا جائے گا، مسجد سے کلمے والی چادر لا کر میت پر ڈال دی جائے گی، میت کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر گناہوں سے معافی اتنی آسان ہوتی، اگر مغفرت اتنی آسان ہوتی کہ چادر کلمے کی میت پر ڈال دو نجات مل جائے گی، رب ذوالجلال کی قسم ہے بلال کو انگاروں پہ لیٹ کر قرآن سنانے کی کوئی ضرورت نہ پڑتی۔ ہر جمعرات کو مسجد
مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوتا ہے 10 روپے دی جاؤ جنت لئی جاؤ. اگر اتنی جنت سستی ہوتی کربلا کے میدان میں نبی کے نواسے کو نیزے کی اینی پر چڑھ کر تلاوت کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑتی. تمہیں کس نے کہہ دیا جنت اتنی سوکھی ہے 10 روپے دیں گے جنت مل جائے گی؟ اٹھاؤ قرآن کریم. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. 2 چیزیں تم نے میرے ہاتھ پہ بیچ دی. تمہاری جان نہیں ہے, تمہارا مال نہیں ہے. تم نے جان مال مجھے دے دیا, اس کے بدلے جنت کے دروازوں کو میں نے تمہارے پہ کھول دیا ہے. یہ تو بہت بڑی بے ایمانی ہے. نہ جان دیتے ہو نہ مال دیتے ہو اور میرے سے دنیا جہان سے بڑی نعمتوں والی جنت مانگتے ہو. اگر جنت اتنی آسان ہے تو غلامان محمد کا کیا قصور ہے جنہیں نیزے کی اینیوں پہ چڑھایا, جنہیں تلواروں کے نیچے سجدے کروائے, جن کو 5 دل کے فاتح کروائے اور جن کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہ جلا, انہوں نے پھر بھی قرآن نماز کا دامن نہ چھوڑا. تم مکھن پروٹھے کھا کر خدا کا حکم نماز کیسے چھوڑ دیتے ہو؟ سجدے کا انکار کرتے وقت کم سے کم اس بات کو سوچ لیا کرو. سجدے کا انکار کرتے وقت, اللہ کی سرکشی کرتے وقت, اللہ کے بھاگی بنتے وقت اس بات کا اقرار تو کر لیا کرو. ایک جانور جس کو کتا کہتے ہیں, اپنے دروازے پہ 1 روٹی ڈال دو, ساری رات تم ہلاتا پھرتا ہے. ایک جانور کو تو سمجھ آ گئی کہ مالک کی وفاداری ہے. انسان خدا کی اتنی نعمتیں کھا کر آج تک یہ نہ سمجھ سکا کہ میرے پیدا کرنے والے کا میرے پہ کیا حق ہے. انسان آج تک نہ پہچانا. جانور پہچان گئے, درندے پہچان گئے, ہوا پہچان گئی, موسم پہچان گئے, پہاڑوں کے پتھر پہچان گئے, درخت حجر شجر پہچان گئے. یہ اللہ کا نبی ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے, راستے میں تھکن کی وجہ سے پڑاؤ ڈال لیا. اللہ کا پاک پیغمبر آرام فرما رہا ہے. صحابہ کہہ رہے ہماری آنکھ نے دیکھا درخت زمین چیرتا ہوا آ گیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی ٹہنیوں اور پتوں سمیت سارا سایہ کر دیا. ہم نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیا, ہم نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا, کہیں یہ درخت اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچائے. تھوڑی دیر بعد درخت اپنی ٹہنیوں پتوں کے ساتھ سیدھا ہوا, زمین کو چیرتا ہوا اپنی جگہ چلا گیا. رحمت دو عالم کی آنکھ کھلی, ہمارے چہروں کے رنگ بدلے دیکھے. حضور نے فرمایا کس چیز نے تمہیں پریشان کر دیا؟ ہم نے درخت کی ساری حالت بتائی. یہ زمین چیرتا ہوا آیا, ٹہنیوں سمیت پتوں سمیت آپ پر سایہ کیے رہا, پھر یہ دوبارہ سیدھا ہو کے اپنی طرف اپنی جگہ چلا گیا. حضور نے درخت کی طرف نگاہ اٹھائی, مسکرانا شروع کر دیا. فرمایا میرے صحابہ جب میں نے یہاں کے آرام کرنا شروع کیا, اس درخت نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے بھی دیدار مصطفیٰ کی اجازت دے دو. اور میرے صحابہ یہ درخت مجھے نقصان نہیں پہنچانے آیا تھا بلکہ میں محمد کا دیدار کرنے کے لیے آیا تھا. ایک بدو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے, نجات کا پیغام لے کے آیا.
کہنے لگا میں کلمہ پڑھوں، اس کی کیا تصدیق ہے؟ آپ وحی اللہ کے نبی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے کس چیز سے تسلی ہوگی، کس چیز سے تیرے کلیجے کو اطمینان آئے گا، کس چیز سے تجھے یقین آئے گا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں؟ سامنے کھجور کا درخت تھا، اس کے اوپر کھجوروں کا خوشہ لٹکا ہوا تھا، اس نے خوشے کی طرف اشارہ کیا، اگر یہ تیرے ایمان تیرے نبی ہونے کی گواہی دے دے تو میں مان جاؤں اللہ کا نبی ہے۔ نبوت والا اشارہ ہوا، یوں کر کے خوشے کو اشارہ کیا، ٹہنی ٹوٹی، خوشہ ہوا میں اڑتا آیا، امام الانبیاء کے چہرے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس خوشے میں سے آواز آنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کی جہاں سواریوں میں اونٹنیاں ہوا کرتی تھی، جہاں آپ کے گھوڑے ہوا کرتے تھے، جہاں آپ کے خچر ہوا کرتے تھے، وہاں امام الانبیاء کی سواری میں آپ کا ایک گدھا بھی تھا، آپ اس پہ سواری کیا کرتے تھے۔ یہ گدھا صرف سواری نہیں کرواتا تھا بلکہ اور بہت سے کام اس کے ذمہ تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تنہا بیٹھے ہوتے، غالباً اس گدھے کا نام یافو تھا، آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے، آپ نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا، آپ گدھے کو کہتے جا فلانے کو بلا کے لا، جا میرے ابو بکر کو بلا کے لا، دوڑ لگاتا، مدینے کی گلیوں میں بھاگتا پھرتا، ابو بکر کے دروازے پہ جا کے ٹکرے مارنے لگ جاتا، صدیق دروازہ کھولتا، گدھا یوں کر کے اشارہ کرتا، بتلا دیتا غلام حاضر ہوا، اللہ کا پاک پیغمبر تجھے بلا رہا۔ علماء اکرام نے فرمایا جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حجرہ عائشہ میں جسد اطہر چرپائی پہ پڑا ہوا تھا، یہی گدھا تھا، دیواروں میں ٹکرے مارتا پھر رہا تھا، مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے مسجد میں جھانک کے دیکھتا، مسجد کا صحن نظر آتا، رونے لگ جاتا، مدینے کی گلیوں میں بھاگتا پھر رہا تھا، حتیٰ کہ اسے سمجھ نہ آئی ابھی جس میں اطہر روزہ انور میں نہیں گیا تھا، گدھے نے کنویں میں چھلانگ لگائی اور اپنی جان دے دی۔ جانوروں میں بالکل جانور ہو کر پہچان گیا یہ اللہ کا نبی ہے، جسے انسانیت کے تاج پہنائے، جسے خلافت کے جوڑے پہنائے، جسے نیابت کے تاج پہنائے، آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا امام الانبیاء کون ہے۔ اس امت کے ذمے بہت اونچا کام لگا دیا گیا، یہ امت اس وجہ سے خیر والی نہیں بنی کہ اس کے پاس بڑا مال ہوگا، اس کے پاس دنیا کی دولت ہوگی، بلکہ اس امت کو خیر والی اس لیے بنایا گیا، دوسری امتوں کی گواہی کا تاج اس لیے پہنایا گیا، اس امت کو نبیوں کی نبوت کا گواہ اس لیے بنایا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت کو خلافت کے جوڑے اس لیے پہنائے گئے کہ اس امت کے ذمہ نبیوں والا کام لگا دیا ہے۔ آج تیرے پاس دکان چلانے کا وقت ہے، کارخانے چلانے کا وقت ہے، ریڈی کے آگے 15 گھنٹے ہونے کا وقت ہے، کھڑے ہونے کا وقت ہے، لیکن آج نبی والا کام کرنے کے لیے 8 دن کے بعد تیرے پاس 15 منٹ نہیں لگتے، پھر میں کیسے مان جاؤں تو نبی کا امتی ایمان والا ہے۔ میں پچھلے سال کی بات نہیں کرتا، میں پچھلے مہینے کی بات نہیں کرتا، میں پچھلے ہفتے کی بات نہیں کرتا، میں گزرنے والی کل جمعۃ المبارک کی بات نہیں کرتا، میں تو آج کے دن ہفتے کی بات کرتا ہوں۔ علماء نے محمد کا تاج پہننے والا، حضور کا امتی کہلانے والا، آج فجر کی
نماز کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آج ظہر کی نماز کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آج عصر مغرب عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آج 5 مرتبہ مؤذن نے تجھے پکار کر کا، دکان بڑی نہیں، بیوی بچے بڑے نہیں، کاروبار بڑا نہیں، تخت تاج بڑا نہیں، دن دنیا بڑی نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 5 مرتبہ بھی تو اذان سن کے خدا کے گھر میں آیا، بریا والوں رب ذوالجلال کی قسم ہے تجھے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کوئی اللہ مدینے میں نہیں چلا گیا، کوئی مکے میں نہیں چلا گیا، جہاز کا ٹکٹ کٹا کے اللہ کے پاس جا کے ملنا پڑے گا، بلکہ وہ تو تیرے پڑوس میں اپنا گھر بنا کے تیرا پڑوسی بن گیا، تو 2 قدم چل کے اس کے گھر میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر، ایمان کے دعوے کرنے والوں، حرمت رسول پر جان قربان کرنے والوں، علماء حق کے نعرے لگانے والوں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں، علماء حق علماء دیوبند کے نعرے لگانے والوں، جہاد کے نعرے لگانے والوں، غلام صحابہ کے نعرے لگانے والوں، ختم نبوت پر جان قربان کرنے کے نعرے لگانے والوں، جو تیرا ایمان فجر کی نماز میں تجھے گھر سے اٹھا کے مسجد میں نہیں لاتا، میں کیسے مان جاؤں وہ تیرا ایمان تجھے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا۔ کیا تو نے فجر کی اذان کی ہے صدا نہیں سنی؟ الصلاة خیر من النوم، آجا میرے بندے سونا چھوڑ دے، میرے آگے کھڑا ہو جا، 2 رکعت ادا کر لے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، 2 سجدے میرے آگے کر، سارے دل کے رزق کا انتظام نہ کر دو، سارے دل کی ضرورتیں 2 سجدوں کے عوض تیری پوری نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ آجا میرے بندے، نیند بہتر نہیں، نماز بہتر ہے۔ ادھر کے فرشتے نے قلم اٹھایا، اللہ اکبر، نہیں یقین آتا، علماء اکرام بیٹھے ہیں، فجر کی نماز کے وقت اللہ منادی کرواتا ہے، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو آ کر اٹھاتی ہے۔ اگر میرے بابو فجر قضا ہوتی ہے تو آج کے بعد اس حدیث کو سن کے فجر کی نماز نہ چھوڑنا۔ حدیث پاک میں آیا، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 153 کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ صبح اٹھتا ہے اور کروٹ بدل کے سوتا ہے، شیطان مسکراتا ہے، اس کے ماتھے اور منہ پر 3 گیرے گانٹھے باندھ کے چلا جاتا ہے۔ جب فجر کی نماز ہوتی ہے سجدہ نہیں کرتا، شیطان آتا ہے، اس کے کان کے اندر موت کر کے یعنی پیشاب کر کے چلا جاتا ہے اور سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے مبارک ہو، آج فجر کی نماز میں نے تجھے اللہ کا نافرمان کر دیا۔ پھر یہ کان کے اندر پیشاب والی نحوست بچوں پہ پڑتی ہے، ناشتے پہ لڑائی ہو رہی ہے، گھی ختم ہو گیا، آٹا ختم ہو گیا، سالن ختم ہو گیا، اللہ غنی، پانی پہ جھگڑا ہو رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، لان تان کر کے جا رہا ہے، دکان پر جا کے گاہکوں سے لڑ رہا ہے، اللہ غنی، شام کو خالی ہاتھ واپس آ رہا ہے، گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، اللہ غنی، بیوی شوہر کو لعنتی کہہ رہی ہے، شوہر بیوی کو لعنتی کہہ رہا ہے۔ ایک اور حدیث سن لو، تم مرد حضرات بیٹھے ہو، تمہاری بیویاں گھروں میں بیٹھی سن رہی ہے، حدیث پاک میں آیا اگر وہ عورت جو ناجائز اپنے شوہر سے ناراض ہو جائے اور ناجائز ناراض ہو کر صلح نہ کرے، ساری رات ناراضگی میں کاٹ دے، کروٹ بدل کے سو جائے، حالانکہ شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا، بیوی کا قصور تھا، اس نے اپنی غلطی مانی نہیں، پھر بھی ڈٹی رہی، حدیث پاک میں آیا ساری رات سوتے وقت اس پر خدا کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ اگر مرد کا قصور ہے، اس نے اپنی گھر والی سے بے جا ناراضگی کی، جو لعنت عورت پہ پڑتی ہے وہی لعنت ساری رات مرد کے اوپر پڑتی رہتی ہے۔ سنو حدیث پاک کے اندر آیا، میاں
میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جائے، جو پہل کرے گا راضی کرنے میں، اس نے کہا اللہ کے واسطے چل غلطی میری نہیں، پھر بھی میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، مانگتی ہوں، آجا صلح کر لے۔ اتنا بول زبان سے نکلتا ہے، اللہ پاک اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فجر کی اذان کے بعد نماز ہو گئی، مسجد میں نہ آیا، یہ بائیں طرف والے فرشتے نے قلم کاغذ پہ رکھ کے چلانا شروع کیا۔ اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا، میں نے کہا چلا نہیں، پھر کیوں چلاتا ہے؟ ابھی ظہر کی نماز باقی ہے، اگر ظہر کی نماز میں آ کر سجدہ کر لیا اور فجر کی نماز قضا کر کے معافی مانگ لی، فرمایا میں تجھے لکھنے نہیں دوں گا، اسے لکھنے دوں گا کہ میں نے معاف کر دیا۔ عصر کی نماز میں نہ آیا، فرشتے کہنے لگے اللہ اب لکھ لے کر ٹھہر جاؤ۔ مغرب کی نماز میں نہ آیا، فرشتوں نے کہا اللہ اب لکھ لے کر ٹھہر جاؤ۔ عشاء کی نماز میں نہ آیا، اللہ اب تو 5 نمازیں قضا کر دی، اب تو ہمیں لکھنے دے۔ اللہ فرماتے تمہارا ہے یا میرا؟ اللہ تیرا، سزا میں نے دینی ہے یا تم نے؟ اللہ تو نے، سزا میں نے دینی ہے یا تم نے؟ اللہ تو نے۔ فرمایا پھر اب تم اپنا ذکر اذکار کرو، ابھی نہ لکھو، ابھی صبح صادق تک کا وقت باقی ہے، کیا پتہ عشاء کی نماز پڑھے میں سارے معاف فرما دو۔ جاؤ جاؤ فرشتوں اپنا کام کرو۔ پھر تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس کی رحمت 7ویں آسمان سے اتر کر پہلے آسمان پر آ جاتی ہے۔ پھر تہجد کے وقت اس کی رحمت لوگوں کے جا کے دروازے بجاتی ہے اور کہتی ہے اے بندے فجر میں تیرا انتظار کرتا رہا، ظہر عصر مغرب عشاء میں انتظار کرتا رہا، تو نہ آیا، چل کوئی بات نہیں، آج میں تیرے دروازے پر آ گیا۔ جب بندہ تہجد کے لیے نہیں اٹھتا، پھر اللہ مخلوق میں اعلان کرتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، او بندے میں نے تیری بڑی قدر کی لیکن تو نے میری قدر کوئی نہیں کی ہے۔ تو ایک سجدے میں یاری توڑ کے بیٹھ گیا، میں نے ماں کے پیٹ میں یاری لگائی، اب شاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کچھ نہیں تھا، میں نے اس وقت یاری لگائی، اور بندے زمین بنائی کن کہہ کر، آسمان بنایا کن کہہ کر، اشارہ کیا آسمان بن گیا، زمین بن گئی، ہوا پانی بن گئے، درخت شجر بن گئے، پہاڑ جیسی بھاری چیز میں نے کن کہہ کے بنائی۔ جب تیری 5 فٹ کے انسان کے بنانے کی باری آئی، میں نے تجھے 9 مہینے میں بنایا، صبح تجھے بناتا، دوپہر بناتا، فخلقتہ بیدی، تیرے بنانے میں دست قدرت استعمال کیے، روزانہ بناتا، بنانے کے بعد میں تجھے دیکھتا کوئی کمی تو نہیں آ گئی، اتنا پیارا بنایا، بنانے کے بعد بنانے والے کو بھی تیرے پہ پیار آ گیا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تو نے میری قدر کوئی نہیں کی۔ بتا صحیح میں نے تجھے کہاں چھوڑا؟ بھوک لگی میں نے کھانا پہلے تیار کروا دیا، پیاس لگی میں نے پانی ٹھنڈا پہلے مہیا کر دیا، زمین کو حکم دیا پہلے سال کے دانے ختم نہیں ہوئے، اگلے سال کے دانے پہلے تیار کروا دیے۔ او میرے بندے تجھے گھٹن ہوئی میں نے آسمان سے بارش برسا دی، تجھے ہوا کی ضرورت پڑی میں نے ہوا چلا دی۔ او میرے بندے آج کسی کے ہاتھ کے اوپر پاؤں رکھ تیرے منہ پر چٹاک سے تھپڑ مارے گا، میں نے زمین کو تیرے تابع کر دیا، دوڑتا پھر رہے بھاگتا پھر رہے، جب چاہا اس کا کلیجہ چیر کے پانی نکالتا ہے، اس کا کلیجہ چیر کے گھاس اناج نکالتا ہے۔ میرے بندے میں نے تیری بڑی قدر کی لیکن تو نے میری قدر کا کوئی مول نہیں لگایا۔ تو نے میری رحمت کو دنیا داری پہ بیچ دیا، دکانداری پہ بیچ دیا۔ او بندے دکان پہ یاد نہ آیا پرواہ نہیں، مکان میں یاد نہ آیا پرواہ نہیں، بیوی بچوں میں یاد نہ آیا تجھے پرواہ نہیں، اور میرے گھر میں آ کر بھی میں تجھے یاد نہ آیا، پھر بتا بندے میں تجھے کہاں یاد آؤں گا؟ یا الانسان
ما غرک بربک الکریم۔ علماء اکرام نے فرمایا جب اس آیت کا نزول ہوا لگتا ہے اللہ اس آیت کے ساتھ خود زمین پر اتر آیا، اپنے بندے کے کندھے پکڑ کے جھنجھوڑا، ما غرک بربک الکریم، مجھے بتا تو صحیح کون سی ایسی چیز ہے جس چیز نے تجھے میرے سے دور کر کے رکھ لیا ہے۔ بھیا والو اتنا مجمع بیٹھا ہوا، اتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ اکبر، بیوی پرچی بنا کے دے دے کہ یہ لے کے آنا ہے، بھاگے گا حرام لائے گا، حرام کمائے گا، گھر کی ضرورت پوری کرے گا، شوہر نے کہا کپڑی استری کر کھانا یہ پکانا ہے، جیسے مرضی آؤ تاؤ کر کے شوہر کی ضرورت پوری کرے گی، تمہیں ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی یاد رہی، اللہ کا حق ادا کرنا تمہیں کیوں یاد نہیں رہا ہے؟ جب خوشی خوشی ابھی جلسے کے بعد اپنے گھر لوٹ کے جاؤ گے، ذرا آسمان کی طرف جھانک کے دیکھنا اور پوچھنا آسمان کے دروازے کہاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے 1400 سال پہلے اس آسمان کے دروازے کھلتے تھے، رات کا وقت ہوتا تھا، فرشتے بھریا کی گلیوں میں آ جایا کرتے تھے، کہاں چلے ہو؟ غریب کے دروازے پر، امیر کے دروازے پر، جب ساری مخلوق سو جائے گی جوان بیٹی اٹھ کے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائے گی، جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گی ہم اس کی تلاوت لینے کے لیے آئے ہیں، بڑھڑا اللہ کے آگے بیٹھ کے جوان سجدوں میں روئے گا، ہم اس کے سجدے لینے کے لیے آئے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے آج فرشتہ زمین پر نہیں آ رہا، اللہ کہتا جاؤ زمین پر جاؤ، فرشتہ کہتا جاتے میں شرف آتی ہے کل کے پاس جائے جو حضور کی غلامی کا توق گلے میں ڈال کے بیٹھے ہیں، ہم نے ان کے محلے میں جا کے دیکھ لیا، ہر گھر سے گانے کی آواز آئی، پورے بھریا کے گھر سے ہمیں قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آئی ہے۔ یہی آسمان کا دروازہ کھلا تھا احد کے میدان میں جب حضرت جمیلہ آئی تھی، اماں عائشہ یا اماں ام سلمہ کے کان میں آ کے کہا تھا میرا شوہر غسل جنابت میں شہید ہو گیا، میرے شوہر کو غسل دے کے دفنانا۔ اللہ اکبر، حضور تک خبر پہنچ گئی، حنظلہ غسل کی حالت میں تھا، جہاد کا پیغام کان میں پہنچ گیا، غسل کرنے کا بھی انتظار نہ کیا، اسی حالت میں نکل آیا، شہید ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ کو احد کے میدان میں تلاش کرو، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا گیا، کہیں نہ ملا۔ نبوت نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، فرمایا واہ 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 واہ، وہ دیکھو فرشتوں کی جماعت میرے حنظلہ کو لے کے جا رہی ہے، جنت کے برتنوں میں جنت کے پانی سے آسمان کے فرشتے آسمانوں پہ میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حنظلہ کا جسم میت نیچے آئی، صحابہ کہتے ہماری دیکھنے کی انتہا نہ رہی، ہماری آنکھ نے دیکھا غسل کا پانی حنظلہ کے بالوں سے ٹپک رہا تھا۔ یہی آسمان کا فرشتہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، حضور کی مجلس میں بیٹھے، یا رسول اللہ، جی جبرائیل، وہ آپ کا ابی بن کعب ہے، اسے کو تلاوت سنا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل تو کیوں کہتا ہے تلاوت سنا ہے؟ جبرائیل کہنے لگے میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہا ہے اس کو تلاوت سنا ہے۔ جب یہ روئے زمین پر قرآن پڑھتا ہے عرش بری والے کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ رحمت دو عالم نے نبوت والی چادر اتار کے منبر پر بچھا دی، آپ نے فرمایا بھائی اقرا قرآن، قرآن کی تلاوت کر، کملی والے صاحب قرآن تو آپ ہو، قرآن تو آپ پہ اترا۔ آپ نے فرمایا ابی بن کعب میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہا ہے، آج میرا اللہ تیرے سے قرآن کی تلاوت سننا چاہ رہا ہے۔
رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں تشریف لے گئے. آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سنی, سننے کی آواز آئی, آپ نے غور سے سنا, آپ نے فرمایا جبرائیل یہ تو میرا نعمان بن ثابت ہے, ابھی مرا کوئی نہیں. جبرائیل جنت میں آواز کیسے آ رہی ہے؟ سنو سنو بریا والو, جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے ابھی مرا کوئی نہیں, قرآن مکے میں پڑھ رہا ہے, تلاوت اللہ اس کی جنت والوں کو سنا رہا. بھائی جبرائیل اتنا اونچا مقام کیا وجہ؟ کہ کملی والے تلاوت زمین پہ کرتا ہے, آواز عرش بری پر آتی ہے. اس کی وجہ یہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے, یہ ماں کی خدمت کرتا ہے, اللہ اس کی تلاوت جنتیوں کو سناتا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. نعمان جی یا رسول اللہ, واہ واہ تیرے مقدر تیرا نصیبہ, تلاوت یہاں کر رہا تھا, آواز تیری تلاوت کی جنت میں سن کے آ گیا ہوں. میں نے جبرائیل سے پوچھا, کہ ماں کا بڑا فرما بردار ہے, ایسی کیا خدمت کرتا ہے ماں کی؟ اب سنو جو وہ کہہ رہا ہے, کبھی آپ نے کبھی کی؟ کہ کملی والے گھر میں بیوی بھی موجود ہے, بچے بھی موجود ہیں, لیکن آج تک میں نے ماں کا کام کسی کو کرنے نہیں دیا. اللہ اکبر, کپڑے بھی خود دھوتا ہوں, کملی والے اس کے بھانڈے برتن بھی خود دھوتا ہوں, اسے کپڑے بھی آگے میں دیتا ہوں. کملی والے جب تک کھانا پک کر تیار ہوتا ہے, جب تک میری ماں نہیں کھاتی میں کسی کو کھانے نہیں دیتا, حتیٰ کہ اپنی اماں کے پاس بیٹھ کے لقمے بنا بنا کے کھاتا ہوں. رحمت دو عالم نے سنا, رونا شروع کر دیا, فرمایا یہ خدمت تجھے آسمان کی بلندیوں سے اونچا کر رہی ہے. کبھی ہم نے بھی کہا اپنی ماں کو, بڑے رانے بڑے پھرتے ہیں, کبھی بڑھڑے کو کہا جا بابا بیٹھ جا. یہ مقصد رسالت ہے. باقی جو کام ہم کر رہے ہیں, جس سارا جوش محبت ہے, رسالت کا مقصد یہ ہے. میرا نبی گلشن کے پھول دے کے گیا, پھولوں کی صورت میں گلشن دے کے گیا, ایک گلدستہ دے کے گیا. اللہ اکبر, سیرت کے پھول دے کے گیا, صورت کے پھول دے کے گیا, اخلاق کے پھول دے کے گیا, کردار کے پھول دے کے گیا. ایک گلشن کا نام, ایک گلدستے کا نام عورت رکھ دیا, اس میں بہن کا پھول بھی ڈال دیا, بیٹی کا پھول بھی ڈال دیا, بیوی کا پھول بھی ڈال دیا, ماں کا پھول ڈال دیا. پتا تھا 4 پھولوں کو مجموعے کو گلشن بنا دیا, گلدستہ بنا دیا. 1400 سال بعد یہ 4 ہستیاں بھریا کی روڈوں پہ رلتی پھرے گی. حاجی صاحب صبح سے لے کر شام تک دکانداری کیوں کرتا ہے؟ کہتا باپ مر گیا, مصیبتیں میرے گلے ڈال کے چلا گیا. کیا مصیبتیں؟ 3 بہنیں بیٹھی ہیں, ان کی ڈولی اٹھانی ہے, مجھے تو روٹی اچھی نہیں لگتی, جب ان سے فارغ ہو جاؤں گا پھر اپنا مستقبل دیکھوں گا. بھائی میں کیا کروں, بہنیں سنبھالوں یا بچے سنبھالوں, میرا دماغ خراب ہو گیا. فضل الرحمان دنیا پوچھتی ہے قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا جب بھائیوں کو, جب بہنوں کو بھائی بوجھ سمجھنے لگے, سمجھ لو قیامت آ گئی ہے. جب ماں جائی کے لیے کچھ مدد کرنے کے لیے بیوی سے مشورہ کرنے لگ جائے, سمجھ لو قیامت آ گئی ہے. لیکن ہماری بچیاں بھی آج تک یہ نہیں کہتی تو جانے تیری بہن جانے, ہمیں درمیان میں نہ لے کے آ, میں تو تیسرے گھر سے آئی ہوں. شوہر کو نہیں سمجھاتی, بھائی بہنوں کی خدمت کے لیے بیویوں سے نہیں پوچھا کرتے, یہ تو پردے کی بات ہے. اس ہاتھ دے دوسرے کو پتہ نہ لگے, خدا پاک کی قسم عرش عظیم کا مالک راضی ہو جائے گا. تو
تم نے حلیمہ کی لوریاں تو سنی، حلیمہ کو حضور علیہ السلام کو گود میں اٹھا کے لانا تو سنا، لیکن حلیمہ کے گھر کے بارے میں تمہیں آج سناتا ہوں۔ بھائی حلیمہ اللہ غنی جب رحمت دو عالم کو لے کر اپنے بیڑے میں آ گئی، آپ کی سگی بیٹی حضرت شیمہ حضور کی رضائی بہن تھی، روزانہ اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑتی، اماں کا جی کہ ایک دن کے لیے ویر میری جھولی میں دے دے تاکہ میں بھی اپنی جھولی کو آباد کروں۔ آخر ایک دن اماں نے جھولی میں ویر محمد دے گیا۔ بھائی شیمہ نے گھر کا دروازہ کھولا، باہر محلے کے چوک میں آ گئی، اللہ اکبر، سہیلیوں نے اپنے اپنے ویر بھائی اٹھا رکھے تھے۔ بھائی شیمہ کی گود میں بھائی شیمہ کا ویر دیکھا، جتنی سہیلیاں تھی سب نے اپنے ویروں کے منہ پر کپڑے ڈال لیے اور کہنے لگی، اے شیمہ جب تیرا ویر آ گیا تو اپنے ویروں کے چہرے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ، کوئی میری بیٹی اپنی جھولی میں زیور لے گی، کوئی سونا لے گی، کوئی باہر کی کمائی لے کے اچھالے گی، اے شیمہ تیرا کیا کہنا؟ تو ویر محمد کو جھولی میں لے لے کے اٹھا رہی ہے اور کان میں کہہ رہی ہے، یا ربی ابقی لنا محمدا، اللہ رہو یا نہ رہو قیامت کی صبح تک میرے ویر محمد کا شان سورج کی طرح چمکا کے رکھ دینا۔ حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی، فتح مکہ ہوا، مدینہ شریف میں آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے غلاموں پر فتوحات کا زمانہ کو وہ خزانہ کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ حنین کا موقع آیا، اللہ کے پاک پیغمبر کے غلاموں کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ کچھ لوگ قیدی کر کر صحابہ مدینے میں لے آئے۔ حضرت شیمہ بڑی ہوئی، جوان ہوئی، انہی کی شادی اس قبیلے کے اندر ہو گئی جہاں صحابہ قیدی کر کر غلام بنا کے لائے۔ اب سارے قبیلے والے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے ایسا کرو، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لاتے ہیں۔ ہر گھر کے ذمہ اتنا اتنا چندہ لگ گیا۔ قبیلے کے سرداروں نے دروازے بجا کر چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ میں شیمہ کے گھر کا دروازہ بجا، کون ہے؟ کہ تیرے قبیلے کے سردار آئے۔ اخے کیا بات ہے؟ اے شیمہ چندہ دے، برادری کے لوگ گرفتار ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام گرفتار کر کے لے گئے، ہم نے چھڑا کے لانا ہے۔ میں شیمہ کے سامنے جب نام محمد آیا، ماضی کی یادوں سے پردہ اٹھ گیا۔ میں شیمہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے، کہنے لگی کون محمد جو مدینے میں رہتا ہے؟ ہاں، اللہ اکبر، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اپنی چنی سے آنسو صاف کر کے کہنے لگی تمہیں پتہ ہے کس گھر سے کتنا چندہ لے کے آئے؟ ہاں، کہ جاؤ جس گھر سے جتنا چندہ لے کے آئے سارا واپس کر کے آؤ۔ اے شیمہ کیا کرے گی؟ کہنے لگی پتہ ہے جس محمد کا تم نام لے رہے ہو وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ چندہ نہیں چلے گا، بہل کی جھولی چلے گی۔ اور نے کہا جھولی کہاں؟ چلو دوسرے کیسے چلے؟ کہنے لگی مجھے آگے کر دو، میرے پیچھے چلنا، جب تک میں نہ کہوں نہ بولنا۔ بھائی شیمہ آگے آگے جا رہی ہے، پیچھے قبیلے کے سردار جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں پہنچی ہے، وہ زمانہ نہیں تھا جب میرا نبی قرآن سناتا لوگ پتھر مارتے، یہ وہ زمانہ تھا صحابہ تلواریں نکال کر رسول اللہ کا پہرا دے رہے ہیں۔ میں شیمہ رسول اللہ کے دربار میں آئی، صحابہ تلواریں لے کے کھڑے ہیں، میں شیمہ حضور کو دور سے دیکھ رہی ہے، سامنے بیٹھے تلوار والوں کے پاس آئی، ایک صحابی نے تلوار آگے کر دی کہ چل دیہاتی عورت، یہ رسول اللہ کا دربار ہے، یا بغیر اجازت اندر آنے کی اجازت نہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
یا اونچا بولنے کی اجازت نہیں۔ ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقا، جب تک اپنے گھر نہ جاؤ اپنا حلال مال نہ اٹھاؤ، اس مال کو اٹھا کر فقیر تلاش کرو، جب تک صدقہ نہ کر دو میرے محمد کا چہرہ دیکھنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں۔ جب یہ قرآن آیا، آیت آئی، حضرت علی گھر گئے، صدقہ کیا، حضور کا چہرہ دیکھا، بلال دیواروں سے ٹکرے مار کے رونے لگ گیا۔ ابو ہریرہ نے تہمت باز رکھی تھی، کرتا نہیں تھا، مسجد نبوی کی دیوار کے سارے رکھ کے رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا میرے یارو کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے کملی والے، 5 دل کے فاقے نے چہرے بگاڑ کے رکھ دیے، کہاں سے پیسے لائیں گے، صدقہ کریں گے، پھر تیرا دیدار کریں گے۔ غلامان محمد کے آنسوؤں کو خدا نے دیکھا، جبرائیل زمین پر آ گیا، فرمایا محمد تیرا رب تیرے غلاموں کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا، آیت تو قیامت کی صبح تک قرآن کی زینت بن کے یہی رہے گی، لیکن اللہ نے اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا ہے، آتے جاؤ دیدار مصطفیٰ کرتے جاؤ، صدقہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تلواریں لے کے کھڑے، آج بھی اگر بہن کسی وقت بھائی کے گھر چلی جائے، بیوی کہہ دیتی ہے، بھابی کہتی ہے ابھی وہ سو رہے ہیں، کوئی کام ہو مجھے بتاؤ، ابھی انہیں بے آرام نہ کرو، بھائیوں کے کمرے میں جانے کے لیے بہنوں کو اجازت لینا پڑے، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ تلواریں گئی، بی بی شیبہ نے سامنے دیکھی، اے دیہاتی عورت ادھر ہٹ کے کھڑی ہو جا، حضور سے پوچھ کے آتے ہیں، اندر آنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، آنکھیں باہر نکل آئی، چہرے کا رنگ بدل گیا کہ اس ویر کو جس کو میں گود میں اٹھائی پھرتی تھی، آج اس سے ملنے کے لیے اجازت لینی پڑے گی۔ یوں تلوار کو دھکا دیا کہ لگی خلو سبیلی وَعْلَمُوا أَنَا أُخْتِ نَبِيُّكُمْ، مجھے روکتے ہو جس میں گود میں لے کے جھولا جھلایا ہے، جاؤ جا کے کہہ دو جس کو آج دھکا مل رہا ہے وہ رسول اللہ تیری بہن لگتی ہے۔ صحابی دوڑتا ہوا گیا، یا رسول اللہ آپ کی بہن آئی ہے۔ آپ نے فرمایا میری تو سگی بہن کوئی نہیں، ہاں یوں ہی تو کہتی پھرتی ہے بہن بہن، بھائی بھائی، وہ تو کہہ رہا میری بہن کوئی نہیں، کہیں درا کان میں جا کے کہہ دے ابقی لنا محمدہ، وہ حلیمہ کا ویڑا یاد کر۔ اللہ اکبر، صحابی دوڑتا گیا، وہ کہہ رہی ابقی لنا محمدہ، آئے شیمہ کی گود یاد آ گئی، حلیمہ کی جھولی یاد آ گئی، آنکھوں سے آنسو نکلے، اتنی تیزی سے اٹھے، نبوت والی چادر بھی زمین پہ گر گئی، آئے بہن کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کو فرما رہے تھے یہ وہ گھرانہ ہے جب ساری دائیاں مجھے یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی تھی، اس کی ماں مجھے رحمت للعالمین سمجھ کے اپنے گھر لے آئی تھی۔ کس لیے آئی ہے؟ اب پتہ لگا تیرے غلام ہمارے لوگوں کو قیدی بنا کے لے آئے، یہ چندہ اکٹھا کر رہے تھے، میں نے کہا یہ پیسہ نہیں چلے گا، بہن کی جھولی چلے گا۔ کیا عالم ہوگا جب بہن کے سامنے بھائی کھڑا رو رہا ہوگا، اور بھائی بھی نبیوں کا نبی، جوتیوں سمیت عرش معلیٰ پر کھڑا ہونے والا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بلایا اور فرمایا او میرے صحابہ، بہن آئی ہے، جھولی پھیلا کے کھڑی ہے، میرے صحابہ میں تمہارے سے مشورہ ہر معاملے میں کرتا ہوں، کوئی کام کرنے سے پہلے میں تمہارے سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن جب بہن کی جھولی بھرنے کی باری آئی صحابہ آج میں تمہارے سے مشورہ بھی نہیں کروں گا، جا جا بہن جھولی پھیلا، محمد تیری جھولی کو آباد کر دے گا۔
1400 سال پہلے بدلا دیا. جب بہنیں جھولی پھیلا کے کھڑی ہو تو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. بیل کی جھولی بڑھ کے بیل کا مان بڑھا دیا کرو. روزے میں مصطفیٰ راضی ہو جائے گا, عرشوں پر مصطفیٰ کا خدا راضی ہو جائے گا. اسی ایک گلشن کے پھول کا نام بیٹی رکھ دیا. میری والوں بار بار میں اپنی تقریر میں کہہ کے جاتا ہوں, بیٹیوں کو کبھی عیب نہ سمجھنا. ابھی تمہارے گھر کے اندر ابھی کوئی خوشی کا شادیانہ نہیں بجا, تیرے بیٹے کے سر پر پھولوں کا سہرا نہیں سجا. دعا کر منت مار دامن پھیلا پھیلا, یا اللہ بیٹا بھی تیری نعمت ہے, بیٹی بھی تیری رحمت ہے. یا اللہ میرے گھر کے گلشن کو پہلے پھول سے آباد کر تو بیٹی کے پھول سے آباد کرنا. ادھر تیری گھر والی کی کوکھ سے گود میں باہر بیٹی آتی ہے, دروازے پہ فرشتہ کھڑا ہو کے دستک دیتا ہے. کون ہے؟ میں اللہ کا فرشتہ. کہاں سے آیا؟ اس کے پاس سے حکم لے کے آیا. کس لیے آیا؟ تیری بیوی کی جھولی میں آج بیٹی آئی ہے. ہاں آئی ہے, کب مبارک ہو. اللہ کا سلام آیا, روز مبارک سے حضور کی مبارک باد آئی ہے. اگر عزیزوں بیٹی عیب ہوتی تو اللہ اپنے نبی کے گلشن میں 4 کلیاں نہ کھلاتا. ایک کا نام زینب رکھ دیا, ایک کا نام پھول کا ام کلثوم رکھ دیا, ایک پھول کا نام رقیہ رکھ دیا, ایک پھول کا نام فاطمہ رکھ دیا. 6 جنازے رسول اللہ نے اپنی اولاد کے اپنی حیاتی میں دیکھے, 7ویں ایک بیٹی فاطمہ بچی. اللہ اکبر. تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینے بعد حضور کے ساتھ جا ملی. اللہ اکبر. بیٹیاں کتنی مان ہوا کرتی ہے. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا, مدینہ پاک میں آئی, ہجرت کر کے حضور کے بعد مکے سے مدینے میں آئی. آ کر ابے کے سامنے اپنا گال کر دیا, رخسار کر دیا. ابا ذرا یہاں دے. جی بیٹی. فرمایا ابا تو مجھے چھوڑ کے آ گیا تھا, تیرا پیغام جو تو میری جھولی میں کلمہ ڈال کے گیا تھا, میں نے اپنے دروازے کی چوکھٹ پر وہ پیغام لوگوں کو سنایا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ابا مجھے نہیں پتا کس کافر نے منہ پر تھپڑ مارا. ابا آواز دوسرے گھروں میں جا کے گئی, تھپڑ کے در سے مجھے مدینے والا باپ یاد آ گیا تھا. میرے ابا جان آج تک اس تھپڑ کی ٹیس سے میرے گال پر ابا جان محسوس ہوتی ہے. انہی تکلیفوں میں درد بری جھولی لے کے سیدہ زینب رخصت ہو گئی. بیٹی کا چہرہ دیکھا. اللہ بیٹی ہو یا بیٹا بھریا والو, اولاد سامنے فوت ہو جائے باپ کی کمر تو پہلے ہی ٹوٹ جاتی ہے. اور بیٹوں میں بھی خاص بیٹی جو گھر میں آتے باپ کا دامن پکڑ کے ابو ابو کے ترانے پڑتی ہے. یقین جانو بیٹی کا چہرہ دیکھ کر باپ کی تھکن تو ویسے ہی دور ہو جاتی ہے. آپ سے گزارش کرتی جاؤں گا, اللہ نے بیٹے بھی دیے بیٹیاں بھی دی. گھر میں آیا کرو, کوئی فروٹ لے کے آیا کرو, بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیا کرو, کھانا کھلایا کرو. بیٹی چرپائی پہ بیٹھ کے تمہارے ساتھ کھا رہی ہے, پتہ نہیں سسرال جانے کے بعد منجی پہ روٹی ملے گی یا شوہر کی جوتیوں پہ روٹی ملے گی.
سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، بار بار حجرے میں آ رہے، میری بیٹی کو غسل دے دیا، میری بیٹی کو غسل دے دیا، نہیں ابھی دے گے۔ پھر آپ نے مستورات سے کہا میری بچیو جی کہ جب میری بیٹی کو غسل دے لو مجھے بتانا، ابا خود کفن لے کے آئے گا۔ بریا والو تم نے بیٹی کے لال جوڑے باپوں کے ہاتھوں میں دیکھے، کسی باپ کے ہاتھ میں، مجھے بتاؤ تم نے آج تک کبھی کفن بھی دیکھا ہے؟ آؤ میں تمہیں دکھاؤں پتھروں اور کانٹوں پہ زندگی گزارنے والا پاک محمد، جس نے 23 سال میں اعلان نبوت کے بعد کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، کبھی میرے عزیزو اللہ نئے کپڑے کو ترجیح نہیں دی۔ ایک رات جو چادر حضور کے نیچے بچھایا کرتی تھی اس چادر کو دوہرا کر کے ڈال دیا۔ صبح اٹھے فرمایا میری بستر کس نے بدل دیا؟ آج اس نرم بستر نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے مجھے کئی مرتبہ روکا، میری چادر کو سیدھا کر دو۔ محمد آرام لینے نہیں آیا بلکہ دکھوں کی زندگی گزار کر امت کو حق کا پیغام دینے کے لیے آیا۔ بیٹی کو غسل دے دیا، یہ بھی نہیں، پھر فرمایا مستورات و بچیوں غسل دینے والیوں، جب میری بچی کو غسل دے دو کفن نہ دینا، مجھے بتلانا، ابا خود کفن لے کے آئے گا۔ بار بار آ رہے غسل کا نہیں جی ہو رہا ہے، پھر آئے غسل ہو گیا، نہیں جی غسل ہو رہا ہے، اللہ اکبر، پھر آواز آئی پاک پیغمبر تیری بچی کو غسل دے دیا۔ حضور علیہ السلام پردے میں تشریف لے گئے، جو تہمت باندھا ہوا تھا، دھوتی لنگی باندھی ہوئی تھی، دوسری چادر باندھی، اتری ہوئی لنگی جو ابھی ابھی جس میں اتھر سے لگی ہوئی تھی، وہ لنگی اتار کے لپیٹ کے دے دی۔ اللہ اکبر، کہا میری بچی کو اس کپڑے میں غسل دو، کان میں کہہ دینا یہ کپڑا بھی ابھی تیرے ابا کے جسم سے لگ کے آیا ہوا ہے۔ میرے والوں، کوئی بیٹی گلاب کے پھول لے کے جائے گی، کوئی لٹھے کے کفن، کوئی لال جوڑے لے کے جائے گی، واہ زینب تو محمد الرسول اللہ کا قبر میں جسم سے لگا ہوا کپڑا لے کے جا رہی ہے۔ ایک پھول رحمت دو عالم نے ازواجی زندگی کا میاں بیوی کے تعلق کا رکھا ہے۔ بڑی اونچی بات کر کے جا رہا ہوں، توجہ سے سننا، رو ضرور لیکن ہوش میں۔ ایک پھول بچیوں کے لیے بھی دے کے جا رہا ہوں، مرد حضرات کے لیے بھی دے کے جا رہا ہوں، وہ جنہوں نے ماتھے پہ سہرا باندھ لیا اور وہ ابھی جنہوں نے ماتھے پر سہرا نہیں باندھا، سارے سنو، جو گھر کے اندر بیاہ کے لے آئے وہ بھی غور کرے، جو لانے والے وہ بھی غور کرے۔ مرد کا مقام اللہ نے اور پاک قبلی والے نے ہمیشہ اونچا رکھا ہے۔ اللہ غنی، ایک پھول میاں بیوی کی زندگی کا دے کے جا رہا ہوں، وہ لاڈلی بیٹی فاطمہ جسے جنتی عورتوں کی سردارن کہا، شادی علی کے ساتھ ہو گئی، گھر کے اندر برتن دو ہو تو بج ہی جایا کرتے ہیں، آپس میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، اللہ اکبر، حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے آ گئے، تنگی گھر کی اتنی تھی، اللہ علی کرتا بھی نہیں تھا، تہمت باندھا ہوا تھا، جب سیدہ کو رخصت کیا کان میں کہا اے بیٹی جی ابو، اے بیٹی جی ابو، اے میری بچی، علی کی حالت مجھے پتہ ہے کیسی ہے، اے میری بچی، اللہ اکبر، علی سے کبھی دنیا کا سوال کر کر ابے کی پگڑی پہ لوگوں کی انگلی نہ اٹھوانا، دنیا نہ مانگنا، کبھی روٹی کا سوال نہ کرنا، تو محمد کی بیٹی ہے، تو نے بھریا کی بچیوں کی مثال بننا ہے۔ حجرہ فاطمہ میں تشریف لے گئے، پردہ ہٹایا، امی فاطمہ رو رہی ہے، کیا ہوا؟ ابو علی میرے سے ناراض ہو گیا۔
تیرے میرا سردار ہوتا، ارائی ہوتے، بلوچ ہوتے، رحمانی ہوتے، رانے ہوتے، ہاتھ پکڑ کے بچی کا گھر لے جاتے، جی 3 لفظ سنا، میں تیرے ساتھ بچی نہیں رکھواؤں گا، طلاق دے دے، فلاں دے دے۔ خدا پاک کی قسم، پاک پیغمبر کی بچی رو رہی ہے، نبی نے یوں نہیں کہا آنسو صاف کر، چل میں اللہ کا نبی ہوں، ابھی منبر پہ کھڑا ہو کر علی کی تسلی کر دوں گا۔ نہیں نہیں نہیں، وہی بیٹی کو روتا چھوڑ دیا، مسجد نبوی میں علی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی سو رہے ہیں، آپ کا رخسار مٹی پر لگا ہوا ہے، اس طرح سو رہے ہیں، جا کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کر دبایا، قم یا باترا، وہ مٹی کی نسبت والے اٹھ۔ حضرت علی اٹھے، ہاتھ میں ہاتھ پکڑا، علی ناراض ہو گیا فاطمہ سے؟ جی اللہ کے ہاں ناراض ہو گیا، آجو ناراض نہیں ہوا کرتے۔ ہاتھ پکڑ کے گھر لائے، درمیان میں خود بیٹھ گئے، ادھر حضرت علی کو بٹھایا، ادھر فاطمہ کو بٹھایا۔ حضرت علی کو نہیں سمجھایا میں رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، میری بیٹی ہے، یوں نہیں کرنا یوں نہیں کرنا۔ بیٹی کی طرف منہ کیا، میں نے تجھے کہا نہ تھا علی سے جھگڑنا کوئی نہیں، میں نے تجھے کہا نہ تھا کہ دنیا کی خاطر ناراض نہیں ہونا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا بیٹی تیری زبان چلے گی، ابے کی پگڑی پہ انگلی اٹھے گی۔ اللہ اکبر، بیٹی کو ڈانٹا، پھر 2 جھڑکی ایسی دی، سیدہ کہتی ہے میرا کلیجہ ہلا کے رکھ دیا۔ پہلی جھڑکی سنائی، پہلی تب فرمائی، اے فاطمہ، جی ابو یوں نہ سمجھ، تو نبی کی آخری نبی کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی ہے۔ اے فاطمہ، تو علی سے ناراض ہو کر بچے گود میں اٹھا کے میرے گھر آئی، اور مجھے پتہ لگ گیا غلطی علی کی نہیں، غلطی تیری ہے۔ اے فاطمہ، حال پوچھنا تو دور کی بات، میں محمد تجھے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاؤں گا۔ سنو سنو میری بیٹیوں میری بہنوں، بات بات پہ جھگڑا کر کے کہتے ابھی ابو کے جا رہی، ابھی بھائیوں کو فون کر رہی ہوں، دیکھو کملی والا کیا کہہ رہا ہے۔ اے فاطمہ، علی سے ناراض ہو کے میرے گھر آ گئی، اچانک تیرا انتقال ہو گیا، میرے سے امید نہ رکھنا، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر حضرت علی کی طرف منہ کیا، علی جی، علی رو رہے ہیں، اللہ اکبر، اپنے آپ کو یوں کر کے علی کے سامنے سر نیچا کر دیا، فرمایا علی جب بیٹیاں گھر میں آتی ہیں باپوں کے سر تو جھک جاتے ہیں، اے علی میری فاطمہ ہے، اس نے دکھوں کی زندگی میرے ساتھ گزاری، اتنی سی تھی اس کی اماں فوت ہو گئی، اے علی اس کی تربیت کرتا یا مکے کے لوگوں کو قرآن سناتا، اے علی میں تو پتھر کھا کے آتا تھا، یہ ننی سی اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے سے خون صاف کیا کرتی تھی، اے علی میں نے اس کی پوری تربیت کی، اے علی میری عرض سن لے، اے علی میرا کہا سن لے، جی اللہ کے نبی، اے علی اگر میری فاطمہ سے کوئی غلطی ہو جایا کر، علی اسے نہ دیکھا کر، میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا کر، درگزر کر دیا۔ حضرت علی چیخے بار بار کے رونے لگے، حضور کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے کملی والے بس کیجئے، بس نہیں چل رہا، ضمیر پھٹے مارے غیرت کے اندر دفن ہو جاؤ۔ دونوں میاں بیوی کہنے لگے کملی والے آج کے بعد تیری آنکھ میں غم کا آنسو کبھی نہیں آئے گا۔ پیغمبر اسلام دونوں کو دعا دیتے دیتے گھر سے رخصت ہو گئے۔ اسی گلشن میں ایک پھول بیوی کا بھی ہے، تمہاری لذتوں کو پوری کرتی، تمہارے بچوں کے لیتڑے پوتڑے دھوتی، تمہارے میلے کپڑے دھوتی، تمہارے جوتوں کے نیچے کا گد صاف کرتی، تمہارے گھر کا جھاڑو دیتی، تیرے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے روٹی پکاتی، تو پھر بھی کہتا ہے کہ عورت کتی اور پاؤں کی جتی ہے۔ تجھے کس نے کہہ دیا عورت کتی اور پاؤں کی جتی ہے؟ اللہ کی قسم نبیوں نے تاج نبوت بعد میں پہنا، پہلے اسی عورت کی گود میں کے جھولا لیا ہے اور بتلا دیا۔ اللہ اکبر، تاج نبوت بعد میں آیا کرتا ہے، پہلے نبوت عورت کی گود میں آ کے قرآن کے جھولے لیا کرتی ہے۔ بھریا کی غیور مسلمان بچیوں مصیبت یہ آج ہمارے سے قرآن والی جھولی اجڑ گئی، آج ہمارے پاس گانے والی جھولی ہے،
بچہ رو رہا ہے گانا سنا رہی ہے. پہلے بچہ رویا کرتا تھا ماں قرآن سناتی تھی. شروع کربلا کی حسین کی داستان. جب ماں کی گود میں آیا ماں نے سینے سے لگا کر دودھ بھی پلایا اور ماں نے کان میں قرآن سنایا. تصورات کی دنیا میں آؤ مدینے میں روزہ انور کے پڑوس میں سیدہ فاطمہ کے حجرے کے دروازے پہ چلو. آؤ ذرا تصورات کی دنیا میں جھولی فاطمہ کی تھی, وجود حسین کا تھا, منہ حسین کا تھا, سینہ سیدہ فاطمہ کا تھا. جب ماں کی گود میں حسین دودھ پیتا ہوگا اور ماں زبان سے قرآن کی تلاوت کانوں میں سناتی ہوگی, حسین ماں کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہوگا, دودھ بھی پیتا ہوگا, مسکراتا ہوگا اور اپنی آنکھوں میں بتلاتا ہوگا, اماں انہیں مجھے گود میں قرآن سنایا, میں اس دودھ کا حق ادا کروں گا. انہیں مجھے گود میں قرآن سنایا, میں کربلا میں تجھے نیزے کی نوک پر قرآن سناؤں گا. بیوی کو بیوی کی حیثیت دو, نوکرانی نہ سمجھو. اسی گلشن کا ایک پھول ہے اور سب سے اونچا پھول ہے جس پھول کا نام ماں رکھ دیا. عشاء کی نماز کے لیے میرا تصور کہتا ہے بلال نے عشاء کی اذان دی ہوگی, اقامت کے مصلی پر آ کر ترانہ اقامت کا سنایا ہوگا. رحمت دو عالم نے قد قامت الصلاة پر یوں منہ موڑا ہوگا, قبلے کی طرف جاتے ہوئے اپنا حجرہ دیکھا ہوگا اور صحابہ سے کہا ہوگا جو مانگا جھولی نے اللہ نے عطا کر دیا, جو میں نے جھولی میں مانگا اللہ نے دے دیا. میرے صحابہ ایک حسرت محمد دل میں لے کے جا رہا ہے. اذان ہو جاتی, بلال اقامت سنا دیتا, میں یوں مڑ کے امامت کے لیے قبلے کی طرف آتا. اس حجرے کا دروازہ کھلتا, پردہ ہٹتا, بوڑھی عورت سفید بالوں والی نام اس کا آمنہ ہوتا, مجھے مڑتا دیکھ کر یوں کر کے اشارہ کرتی, قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. اور لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ دیتا, اپنی ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا. قدر کر لو ماں کی, جتنی ہو سکے قدر کر لو ماں کی. خدا کا قرآن کہتا ہے لا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پر خدا کی, جھوٹا جنت میں جا سکتا ہے؟ 2-4 منٹ کی گفتگو اور سن لو. جھوٹا جنت میں جا, لیکن دنیا کے اندر تمہیں ایک ہستی ایسی بتلاتا ہوں جو جتنا جھوٹ بولے گی اتنے جنت کے درجے چڑھتی جائے. فتویٰ نہ لگانا, پہلے سن لو. اسے جھوٹ نہیں کہا کرتے, اسے ماں کا پیار کہا کرتے ہیں. کیا پیار؟ باپ مرا, بیوہ ہو گئی, بچے چھوٹے چھوٹے, بچیاں چھوٹی چھوٹی. تم نے بھریا والوں میں کئی عورتوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنی عدت بھی پوری نہیں کی, لوگوں کے گھر میں برتن مانجتی پھر رہی ہے. بہن اپنی روئی صاف کرا لے, لا تیرے دانے پسوا کے لے آؤ, لا تیرے بستروں میں گندے ڈال دوں, لا تیرے اوپر کے کمرے صاف کر دوں, لا تیرے کپڑے دھو دوں. کیوں دھو رہی ہے؟ مجھے اتنا آٹا دے دے کہ بچوں کے لیے روٹی پکا سکوں. سارا دل جانوروں ملازموں کی طرح گھر میں کام کر کے اتنا سا آٹا گھر میں لے کے گئی, روٹی پکائی. اگر ماں کھا لے گی تو بچے بھوکے رہ جائیں گے, بچے کھائیں گے تو ماں بھوکے رہ جائے گی. ماں نے اپنی بھوک قربان کی, دسترخوان لگایا, بچے اور بچیوں کو بٹھایا, آؤ بسم اللہ کھانا کھاؤ. بچوں کو پتہ نہ لگا, بھوک میں جلدی جلدی کھانا کھایا. خیال آیا اماں نے پتہ نہیں کھایا ہوگا کہ نہیں. روٹی کھاتے ہوئے لقمہ چباتے ہوئے ایک بچے نے کہا اماں تو بھی کھا لے. اس نے کھایا نہیں تھا, لیکن کہتی ہے میرے اللہ کا شکر ہے کھایا, میرا پیٹ بھر گیا. یہ جھوٹ بولا, پہلا جھوٹ بولا جو ماں کو جنت کے اندر پہنچا رہا. پتہ ہے گھر جاؤں گی, اللہ اکبر, بیٹا گھر آئے گا. غور کیا کرو,
ماں بیوہ ہو گئی، تم یتیم ہو گئے، تو جب تم گھر جاتے ہو غصے میں لال پیلے جاتے ہو، اللہ کی قسم تمہاری بوڑھی ماں کے پجامے میں پیشاب نکلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بیٹا میرے پیر چومے گا یا جھڑکی دے کے کہے گا، مرتی بھی نہیں جان بھی چھوڑتی نہیں۔ پنچیتوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں میری صرف ماں رہ گئی، دوسرے سارے مر گئے۔ بہنوں کو فون کر کے کہتا ہے تم بھی تو لے جاؤ، تمہاری ماں لگتی ہے۔ بہنیں 4 مہینے 5 مہینے رکھنے کے بعد کہتی ہے بھائی لے جا، یہ باپ کا گھر نہیں سسرال ہے۔ اب تو سسرال والے تانا دیتے ہیں اللہ کی قسم یہ تیری جنت گلیوں میں رلتی پھر رہی ہے، کسی کے ہاں چلی گئی۔ تیرے بچوں کا تیرے سے کیسا سلوک ہے، تیری بیٹیوں کا تیرے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، اسے پتہ ہے۔ گھر جاتی ہوں جھڑکی پہلے ملتی ہے روٹی بعد میں، لیکن پھر بھی اللہ اکبر بچوں کا چھپانے کے لیے اپنا دامن پھیلا کے کہتی ہے اللہ کا شکر ہے میرے بچے بڑے خدمتگار ہیں۔ یہ دوسرا جھوٹ بولا جو جھوٹ اس کو جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ باپ مرا، 4 بیٹے کھڑے ہو گئے۔ ابو مکان تو کہا تھا تیرا ہے، ابو نے کہا تھا وہ ایکڑ تیرا ہے، ابو جی نے کہا تھا مرودوں کا باغ تیرا ہے، ابو نے کہا تھا بھینسوں کا بھاڑا تیرا ہے، ابو نے کہا تھا میری پینشن کا پیسہ تیرا ہے۔ ابو نے کہا پیسہ تیرا، مکان تیرا، ڈیرا تیرا۔ جو ماں بیوہ گھر چھوڑ کے گیا، ابو نے کسی کو نہیں کہا یہ بھی تیری ہے۔ مکان والا مکان لے گیا، جداد والا جداد لے گیا، بینک کے پیسے والا بینک لے گیا۔ باپ کی ملکیت بیوہ ماں کو کوئی لے جانے کو تیار نہیں۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے۔ جتن سمجھتے ہو؟ بڑے پاپڑ بیلے، راگڑی زبان بات کر رہا ہوں، بڑے پاپڑ بیلے، لوگوں کے برتن مانج مانج کے، لوگوں کے ڈیروں میں، جانوروں کے باڑے میں جھاڑوے دے دے کے، گوبر کو پاتھیاں بنا بنا کے چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے۔ ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ دہلیز کے پاس کمرہ بنایا ہوا ہے، اللہ اکبر آ رہا ہے، بچوں سے بات کر رہا ہے، بیوی سے ہنس رہا ہے۔ کبھی نگوڑے کمبخت ماں کے پاس بھی جا کے بیٹھ، اماں جب سے باپ مرا تیرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی، اماں تیری جھولی کی ہنسی کہاں چلی گئی؟ وہ رو کے گئے گی مرنے والا چرپائی کے ساتھ میرے بیڑے کی خوشیاں بھی ساتھ لے کے گیا۔ مرنے والا کہتا تھا فکر نہ کریو 5 بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھولوں کی سیج پہ رکھے گئے، جا اس کی قبر پر پیغام دے کے آ۔ پھول تو دور کی بات ہے، کانٹوں کی سیج پر بھی لٹانے کو تیار نہیں ہے۔ مقصد رسالت سمجھو، حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تم نے صرف مقصد ولادت سمجھا، حضور کے آنے کی ایک دن خوشی منائی، سارا سال خوشیاں مناؤ، ساری زندگی خوشیاں مناؤ۔ خدا کی قسم ہمارے جیسوں کے لیے وہ رحمت للعالمین بن کے آ گیا۔ خدا کے واسطے اپنی ذمہ داری سنبھالو میری بہنوں، میری بیٹیوں۔ میں مشکور ہوں بھائی انور کے گھر کا، بہت وسیع دسترخوان، بڑا اچھا انتظام کیا۔ میں اپنی ماں سے، اپنی چاچی، اپنی خالوں سے، اپنی بہنوں سے، میں اللہ کی قسم اس وقت خطیب حافظ آباد بن کے بات نہیں کر رہا، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہارا بچہ بن کے بات کر رہا ہوں۔ میں تمہاری جھولی میں، مردوں کے لیے بھی اپنے جھولی میں تحفہ لایا، عورتوں کے لیے بھی تحفہ لایا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن
جلابی میر، میرا نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، کائنات کی عورتوں سے، بھریا میں رہنے والی بچیوں سے کہہ دے، آج کے بعد ننگے سر ننگے چہرے گھر سے باہر نہیں نکلنا، جب بھی نکلو چہرے پر نقاب ڈال کے نکلو، اگر تم ننگے سر نکلتی ہو تو روزہ انور میں نبی کا عمر تڑپنے لگ جاتا۔ 10 محرم الحرام کربلا کی وادی، فجر کی نماز کے بعد حسین اپنی چھڑی پر تھوڑی رکھ کے سو رہا ہے، آنکھ لگ گئی فجر کی نماز کے بعد، تلواریں نکلی ہوئی نیزے کمانوں کے اندر ہے، اندر خیمے سے زینب نے دیکھا جھیری میں سے حسین حسین، آپ یوں کر کے آرام فرما رہے حسین، یوں ہڑبڑا کے آنکھ کھلی، بھائی بھلا اس حالت میں تلواروں کے سائے میں بھی کوئی سوتا ہے؟ حسین زینب کو دیکھ کے مسکرانے لگے، فرمایا جب نانا خواب میں آ جائے تو کانٹوں پر بھی نیند آ جائے حضرت ہی نانا جی آئے سے، ہائے ہائے کوئی والی وارث نہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں، یہ بہن لاوارث بیٹھی ہے، بھائی لاوارث، اللہ پورا قربہ کٹنے کے لیے تیار ہے، تلواروں والوں نے ٹھان رکھی ہے کہ زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ بہن بھائی کو دیکھ کے، بھائی بہن کو دیکھ کے رونے لگے، بہن نے پوچھا نانا آئے بھی تھے، کچھ کہا بھی تھا؟ کہاں نانے نے کہا تھا حسین مجھے پتہ ہے 3 دل کا پیاسا ہے، 1 دل کی پیاس اور برداشت کر لے۔ حسین 10 محرم الحرام کا دن بھوکے پیاسے رہ کے روزے کی حالت میں گزار لے، ادھر تیری گردن پر چھڑا چلے گا، ادھر نانا حوض کوثر پر افطاری کا دسترخوان لے کے آ جائے گا۔ سیدہ زینب نے سنا، آنکھ میں آنسو آ گئے، بھائی کجی کہا بھائی مجھے بتا، تو کٹ کے حوض کوثر کے دسترخوان پہ روزے کھولے گا، میرا کیا بنے گا؟ اتنی تو اجازت دے، جب تیرا سر یہاں پڑا ہو، گردن یہاں کٹی ہو، اللہ اکبر جسم یہاں ہو، بھائی میں تیرا آنکھ چہرہ دیکھ لوں، اجازت دے میں تیرا سر دھڑ جوڑ کے اپنا دوپٹہ اتار کے تیرے اوپر ڈال دوں۔ حسین نے سنا رونا شروع کر دیا کہ بہن ایک ٹکڑا نہیں، لاکھوں میرے وجود کے ٹکڑے ہو جائے، اپنے سر سے دوپٹہ نہ اتارنا، اگر تیرے سر سے دوپٹہ اترا نانے کی شریعت، محمد کی شریعت اور عمر کی غیرت کو جلال آ جائے گا۔ اے فاطمہ، اے زینب، تُنے بھائی نہیں بچانا، تُنے نانے کا دیا ہوا تحفہ بردہ بچانا ہے۔ کربلا کے میدان میں زینب نے پردہ نہ چھوڑا، تم گھر کے اندر رہ کے پردہ کیسے چھوڑ دیتی ہو؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ اپنا چہرہ اللہ کے غیر کو دکھلاتی ہو، غیر محرم کو دکھلاتی ہو، تسلی سے بیٹھ جاؤ۔ جن آنکھوں پر کسی غیر کی نظر پڑ گئی، ان آنکھوں سے قیامت کے دن حضور کا دیدار نصیب نہیں ہونے کا۔ مسلمانوں، ہمارے پنجاب سے زیادہ تمہارے پاس سردی نہیں، سن برس رہا اس وقت وہاں، لیکن اس سردی کے عالم میں جرسیاں پہن کے بیٹھے ہو، کوٹ پہن کے بیٹھے ہو، چادریں پہن کے، ٹوپے گرم پہن کے، جرابیں پہن کے۔ میں نے کہا فضل الرحمن کیا بات ہے؟ یہ لوگ پچھلی مرتبہ آیا تھا، ململ کا کرتا بھی کندھے پر ڈال رکھا تھا، آج 5-5 کلو کا وزن اضافی سنبھال رکھا ہے۔ فضل الرحمن کان میں کہنے لگا مولوی صاحب سردی ہے، جاڈا آ گیا، پالا لگ رہا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھریا والوں کو سردی سے بچنا سمجھ میں آیا، جہنم سے بچنا سمجھ میں نہیں آیا۔ فضل الرحمن کہنے لگا مولوی صاحب کی وہ کیسے؟ میں نے کہا 5 کلو کا وزن سمجھا رہا ہے کہ سردی سے بچاتا ہے، 4 ماشے کا وزن داڑھی چہرے پر سجا لو، 5 کلو کا وزن تمہیں سردی سے بچائے گا، اور 4 ماشے کا وزن تمہیں قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ خدا کے واسطے یہ داڑھی، علامہ جلال الدین صاحب سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی، ایک داڑھی رکھنے والا، داڑھی والا بندہ فوت ہو گیا، مرنا تو سب نے،
غسل دیا، کفن پہنایا، قبرستان لے گئے، دفنا دیا۔ فرشتے سوال جواب کرنے آئے۔ پہلے فرشتے نے کہا من ربک، دوسرے نے چہرہ دیکھا، سوال کرنے والے کو کہہ دیا سوال نہ کر، یہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا تجھے کیسے پتہ لگا مسلمان ہے؟ کہنے لگا چہرہ دیکھ، اس کے چہرے پر محمد کی سنت نظر آ رہی ہے۔ وہ سنت گئے گزرے دور کے اندر جسے رکھنے کے لیے، اپنانے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، وہ صورت کوئی رکھنے کا ارادہ کرے، اپنانے کا ارادہ کرے، فرشتے نام لے کے روزہ انور میں فوراً چلے جاتے ہیں۔ مدنی آقا سے جا کے بتلاتے ہیں بھیڑیا روڈ میں جلسہ ہو رہا تھا، عوام کا رش لگا ہوا تھا، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی۔ ایک فقیر پنجاب سے آیا، وہ رونے لگ گیا، اس نے آ کر محمد کا خالص لایا ہوا دین سنایا، عورتوں کو پردہ شرم حیا بتلائی، مردوں کو 5 وقت نماز اور داڑھی کے بارے میں بتلایا، عورتوں کو نماز کے بارے میں بتلایا، اور یہ سنا کے چلا گیا جو 2 آدمی داڑھی کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے اس کا اسی وقت نام لے کر حضور کے روزہ انور میں چلے جاتے ہیں اور جا کے بتلاتے ہیں۔ بھیڑیا کی گلی میں سیرت النبی کے عنوان سے پروگرام تھا، ایک فقیر آ کے رویا، اس کے رونے پر دوسرے بھی رونے لگ گئے۔ اس فقیر نے آ کر داڑھی کے فضائل بیان کیے اور اس نے داڑھی کا ارادہ کروایا۔ اللہ کے نبی کچھ لوگ تیرے دیوانے اٹھ گئے، انہوں نے اعلان کیا گردن تو کٹے گی، آج کے بعد محمد کی سنت نہیں کٹے گی۔ حضور فرشتوں سے پوچھتے مجھے بتاؤ ان کا نام کیا ہے؟ فرشتے نام بتلاتے جاتے ہیں، قبلی والے ہاتھ اٹھا کر نام لے لے کر دعائیں کرتے جاتے ہیں۔ رات کے 11:15 بجنے کو آئے، لقد روزہ انور میں دعا، خدا کی قسم آپ کو نظر نہیں آ رہے، رحمت والی نگاہ سے دیکھو، ہمارے دائیں بائیں 4 چفیرے چبارے پر یہ کتنے فرشتے سبز رنگ کے جنت کے تھیلوں کے منہ کھول کے کھڑے ہو گئے۔ کس لیے آئے ہو؟ کیا پتا کوئی دیوانہ کھڑا ہو کے داڑھی کا ارادہ کرے، اس کا نام اس تھیلے میں لے کر حضور کے روزہ انور میں جا کے کھول لیں گے اور اس کا نام اپنی زبان سے پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، ہم نام لیتے جائیں گے، قبلی والے دعا فرماتے جائیں گے۔ اب کون چاہتا ہے کہ ابھی ابھی میرے لیے مدینے میں روزہ انور میں دعا ہو جائے؟ اٹھ کے کھڑا ہو کے ارادہ کرے، کٹ تو جاؤں گا لیکن آج کے بعد حضور کی سنت نہیں کٹواؤں گا۔ اٹھ جاؤ ماشاءاللہ، اٹھ جاؤ اور اٹھو، تمہارے گھر کے ماشاءاللہ پوری داڑھی رکھیں گے، چھوٹی نہیں رکھنی، پوری سنت کے مطابق داڑھی سجائیں گے۔ یا اللہ دیکھ لے، انہوں نے تیرے نبی کو دیکھا نہیں لیکن اللہ بن دیکھے جان مال کا سودا کر لیا۔ الہ العالمین تو دیکھ بھی رہا ہے، رحمت بھی فرما اور جنت کے ٹکٹ بھی عطا فرماتا جا۔ بیٹھ جاؤ، جزاک اللہ، کلیجہ ٹھار دیا آپ نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اللہ جزائے خیر، بیٹھ جاؤ، اللہ جزائے خیر۔ کامیاب ہوا تمہارا جلسہ۔ یہ بھی ایک میسیج آئے کہ 5 ایکڑ کا واقعہ سنا دو، روزانہ تم سنتے ہو۔ 5 بیٹے 25 مربوں کا مالک باپ، ایک بیٹی، تیری میری طرح اللہ کا ایسا نہ ہو کہ تیرے میرے اندر بھی یہ خمار پیدا ہو۔ رات کے وقت باپ نے کہا کاغذ قلم لے آؤ، انگوٹھے لگواؤ، تمہاری بہن کو پتہ نہ لگے۔ ہر ایک کو 5-5 ایکڑ دے دیے، بیٹی کی جھولی میں کچھ بھی نہ ڈالا۔ ابو میں کہاں تجھے جہیز دے دیا، تیری شادی نہیں کر دی، لاکھوں کھانے پر لگا، لاکھوں جہیز پر لگا، اور کیا مانگتی ہے؟ جائیداد تو بچوں کا حق ہے، بیٹیوں کا نہیں۔ نہیں، میرے نبی نے فرمایا 2 حصے بیٹی کو دو، 1 حصہ بیٹی کو دو، محروم نہ کرو۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا دماد ہمارے مقابلے پر کھڑا ہو جاوے گا، کیوں دے؟ 5 ایکڑ دے کے ایک بچے کو دے دیے۔ اللہ اکبر، قدرت خدا کی، باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ گھر کی گلی سے باہر نکلا، اللہ اکبر، آگے بندہ چوڑا ہو کے کھڑا ہو گیا،
کہنے لگے مرنے والا اتنا لاکھ روپے کا میرا مقروض ہے، 20 لاکھ کا یا 16 لاکھ کا مقروض ہے، جنازہ جانے نہیں دوں گا جب تک قرضہ نہ اتار دو۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا جنازہ بعد میں پڑھاؤں گا۔ تم نے بھی دیکھا ہوگا ابو جان سے کسی نے کچھ لینا ہو تو ان کے بچے حاضر ہے، لے سکتا ہے، یہ صرف جنازگاہ تک سوال ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد جو ٹھنڈے پڑتے ہیں نا وہ اولاد جو دیتی ہے، اور باپ کی قبر جو کالی ہوتی ہے وہ تو مرنے والا جانے بڑے فخر سے، اور کل خالی پر دست دے کے پکانا فرض نہیں، باپ کا قرضہ اتار کر اس کے جنازے کی چرپائی کو ہلکا کرنا فرض ہے۔ بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا، جنازہ باپ کا گھر پڑا ہوا ہے، امی سے پوچھو تیرے حق مہر دیا تھا؟ نہیں، پہلے باپ کی جائیداد میں سے حق مہر ادا کرو ماں کا، یہ قرضہ ہے باپ کے ذمے۔ پھر باپ کا جو لین دین ہے جنازہ اٹھنے سے پہلے وہ کلیئر کرو، وراثت تقسیم کرو، پھر باپ کی چرپائی کو ہلکا کر کے باپ کا جنازہ اٹھاؤ۔ 5 بچوں کو بلایا، ہاں بھائی 5 ایکڑ 20 لاکھ ایکڑ لے کے بیٹھے، اتارو قرضہ۔ ایک دوسرے کو کونی مارنے لگے، ایک دوسرے کو کونی مارنے لگے، انہیں کہا جنازہ میں پڑھانے نہیں۔ اور یہ تو خدا کی قسم ایک کہانی ہے جو لوگوں نے، اور یہ تحقیقی کہانی ہے، تحقیقی بات ہے۔ میں احمد پور سیال کے علاقے میں گیا، گلخانی پر گھر کے دروازے پہ رش لگا ہوا تھا، مجھے تقریر کرنے نہ دے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے پروگرام بعد میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، میوں فوت ہوا کا جنازہ روک لیا، قرضدار جنازے کے آگے لٹھ لے کے آگئے، قرضہ دے گا پھر دفن ہونے دیں گے۔ لوگوں نے کہا تھا، بچوں نے کہا کل خاندی ہونے دو پھر دیں گے۔ کل خاندی والے دن یہ قرضدار دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ دنیا کی حویث ہے، اللہ کی قسم مرنے والے کی چرپائی کو نہیں دیکھتے، پیسے کو دیکھتے ہیں، کہاں تک لے کے جائے وہ۔ دنیا مکافات عمل ہے، آج جس کے ساتھ جیسا کرو گے کل تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ جنازگاہ سے ایک آدمی دوڑا، جس گھر سے منجی اٹھی تھی دروازہ بجایا، کوئی والی وارث ہے، بیٹی ہے، جی بھائی، کہ تیرے باپ کا جنازہ قرضدار نے روک رکھا ہے، کہہ رہا جب تک قرضہ نہیں دیں گے جنازے کی نماز ہونے نہیں دیں گے۔ ننگے پاؤں برقع لے کے دوڑی اور کہنے لگی کہاں ہے قرضدار؟ بلائے گا ادھر ہٹ جا۔ اللہ اکبر، باپ کی چرپائی کے پاس کھڑے ہو کے کفن چہرے سے باہر نکالا، کفن سے چہرہ باہر نکالا، ماتھا چوم کے کہا ہوں نہ ابو میں، اگر کوئی قرضہ نہیں دیتا تیرا قرضہ میں ادا کروں گی۔ اللہ اکبر، اپنا پرس یا بٹوا کھولا، مکان کی چابی نکالی، کہنے لگے لے یہ قرضدار، میرا مکان 50 لاکھ مالیت کا ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، میرا مکان بیچ دے، اپنا قرضہ لے، باقی مجھے دے دے۔ کب پڑ گیا تو اپنے جسم کا چمڑا بیچ دوں گی، لیکن اپنے باپ کی جنازے والی چرپائی روکنے نہیں دوں گی۔ اتنا کہنا تھا، قرضدار داڑے مار مار کے رونے لگا، کہنے لگا قرضہ لینا نہیں، میں نے قرضہ دینا ہے، مجھے صحیح والی وارث نظر نہیں آ رہا تھا، یہ ڈرامہ میں نے اس لیے کیا، بچی مجھے معاف کر دے، یہ تیرے باپ کا پیسہ میرے ذمہ تھا، ادا کر رہا ہوں، اب جنازہ پڑھانا تمہارا کام ہے، پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ کر دعائیں دینا میرا کام ہے۔ اور یقین جانو بچیاں جب باپ، اور آپ کو اگلی بات بتاؤں بھیا والوں، کون سی دکھتی رکھ پر آپ نے میرے ہاتھ رکھ دیا؟ اللہ اکبر، جنازہ اٹھا، تم نے کئی گھروں میں بزرگوں دیکھا ہوگا، جنازہ اٹھا، بچہ باہر بیڑی پی لیتا ہے، سگریٹ پی لیتا ہے، لوگ تھاپی مار کے کہتے چل یار کھا لے، جو ہونا تھا ہو گیا، یہ روٹی کھا کے ڈکارے مار کے اندر آیا، اماں نے یوں کر کے گھونگھٹ نکال رکھا ہے، بچیاں اماں کا گوڈا پکڑ کے بیٹھی ہیں، چاولوں کی پلیٹ درمیان میں رکھی ہے، امی کیا بات نہیں کھاتی، اللہ اکبر کا 2 گھنٹے ہو گئے، ان کی منتیں کرتے ہوئے کھا لو کھا لو،
کہتی ابھی نہیں، جب تک ابو نہیں آئے گا لقمہ ہمارے حلق کے اندر نہیں جائے گا۔ جداد کے وارث اولاد میں بیٹے بن جاتے ہیں، یقین جانو بیٹیاں باپ کی چرپائی کی وارث ہوتی ہے۔ میڈیا والوں تم نے دیکھا نہیں، جب باپ کا جنازہ نکلتا ہے بیٹیاں ننگے سر ننگے پاؤں پایا پکڑ کے آ جاتی ہے، کہتی چاچو کس کے سہارے ابا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ گھر کے اندر منجی نظر آئے گی، منجی کے اوپر بیٹھنے والا ہمیں آج کے بعد ابا نظر نہیں آئے گا۔ خدا کے واسطے بیٹیوں کو بیٹوں کی سپرد مت کر کے جاؤ۔ میں کراچی کے اندر ایک جگہ ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ساتھ والے گھر سے چیخ و پکار کی آواز آئی۔ میں نے میزبانوں سے پوچھا، میں نے کہا کون؟ کہ مولوی صاحب ساتھ والے گھر میں ایک بیٹا 4 مہینے، باپ پچھلے سال مرا، آج باپ کی پہلی برسی ہے۔ میں نے دروازے پر آئی، بھائی نے چپیڑے مار مار کے باہر نکال دیا۔ یہ کسی برات کے اندر لوٹنے والوں کی آواز نہیں، بھائی کے گھر سے بہنوں کے منہ پر تماچے پڑھ کے بہنوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کچھ تو خیال کرو اللہ کے واسطے۔ دیکھو 1.5 پونے 2 گھنٹے ہو گئے تقریر کرتے ہوئے، میں نے نہ کسی مسلک کو چھیڑا نہ کسی فرقے کو، میرے پاس سیرت کا اتنا ذخیرہ ہے، اور جو بات کی اس بات کی سب کو ضرورت ہے۔ میں تمہیں کربلا بھی سنا سکتا تھا، میں تمہیں دوڑے بھی سنا سکتا تھا، میں نعتیں بھی سنا سکتا تھا، میں تمہیں حضور کی سیرت کے واقعات معاشرت جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ دوستو کٹ جانا، خدا کی قسم نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا۔ اللہ سے دعا کرو، یا اللہ آخری وقت ہو اور آخری وقت کی نماز کے بھی سجدے کروا کے اللہ پھر اپنے پاس بلانا۔ میرے کہنے پر اپنے گھر میں جانا، سونے سے پہلے اپنے گھر میں 2 چیزیں تلاش کرنا۔ اگر تمہارے گھر میں 2 چیزیں نظر آ گئی پھر سکون سے سو جانا، اگر نہ 2 چیزیں تمہارے گھر میں نظر نہ آئی تمہیں، تو پھر میرے بھائیوں سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رو جتنا ہو سکے، اولاد روئے ماں باپ کو پیار آتا ہے، گناہگار روئے خدا کو پیار آتا ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اپنے گھر کے کمروں میں، اپنی بچیوں کی جھولی میں، اپنے بچوں کے ماتھے پر نماز کے سجدوں کے نشان دیکھنا، اور اپنی بچی کی جھولی میں قرآن کی تلاوت دیکھنا۔ اگر تمہارے گھر میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور تمہارے گھر کے اندر روزانہ نماز کے سجدے ہوتے ہیں، پھر تو سکون سے سو جا، وگرنہ فکر کر آگے معاملہ بہت سخت ہے۔ سالن میں نمک نہ ہونے پر ناراض ہے، پورے کنبے نے آج نماز نہیں پڑھی، ناراض کوئی ہونے کو تیار نہیں۔ دنیا کے اندر رہ کے کچھ ایسے کام کر کے جاؤ جس سے اللہ رسول راضی ہو۔ یہ مسجد ہے چھوٹی سی، 32 آدمی اس میں آتے ہیں، دل بڑا کرو خدا کی قسم، کر دو اپنا مکان وقف اس مسجد کے نام۔ 20 لاکھ قیمت ہے، 10 لاکھ لوگ ہیں، 10 لاکھ میں دیتا ہوں، خدا کی قسم اللہ اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ انتہا نہیں رہے گی۔ اس مسجد کو بڑی کرو، سوچو۔ میں یوں نہیں کہتا مجھے فضل الرحمان اس کے ابے حاجی انور نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو، خدا کی قسم مجھے کسی نے نہیں کہا، لیکن اللہ کا گھر بڑا بناؤ، اپنا مکان دے دو۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، مسجد نبوی میں کبھی چراغ نہیں جلا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ ملک شام میں رہتے تھے، حضور کے صحابی، یہ ملک شام سے آئے۔ چراغ کندیلے لالٹینیں پہلے ہوا کرتی تھی، اب تو نوجوانوں نے پتہ ہی کوئی نہیں، کندیلے ہوا کرتی تھی، چھت کے ساتھ لٹکا دیتے، تیل ڈالتے، اس میں چراغ جلاتے، گھر روشن ہو جاتا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ ملک شام سے آئے، یہ اپنے ساتھ کندیلے اور تیل لائے، انہوں نے مسجد نبوی کی چھت پر کندیلیں لٹکائی، تیل ڈالا، روشنی کر دی، حضور کے حجرے مبارک کا پردہ ہٹا، آپ نماز کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے جب مسجد کو روشن دیکھا، صحابہ کے چہروں کو، آپ نے فرمایا اس اندھیروں کو روشنی میں کس نے بدل دیا؟ یہ کس نے روشنی کر دی؟ صحابہ کیوں گلی اٹھی؟ وہ کونے میں تمیم داری بیٹھا ہے، وہ ملک شام سے چراغ لے کے آیا، اسے اللہ مسلح پر نہیں آئے، جہاں کھڑے تھے بھائی جھولی پھیلا دی نبوت، جو دعائیں دینا شروع کی، جو دعائیں دینا، اللہ تجھے یوں کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیری مغفرت۔ حضور دعائیں، آخری دعا پتہ ہے حضور نے کیا دی؟ تمیم داری تیرے اس چراغ دینے سے میں اتنا راضی ہوا، کاش میرے کوئی بیٹی ہوتی میں اس کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، چراغ جلانے سے نبی بیٹی دینے کو تیار ہے، مسجد بنانے سے خدا کیا دے گا؟ اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ میں عمل کی توفیق دے۔ حفظ آباد میں 1.5 کنال پر مدرسے کا افتتاح کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی آپ حضرات کے پاس آیا ہوں۔
اور مجھے تم مایوس نہ لوٹانا، اللہ کے فضل سے دن رات پھرتا ہوں، صبح و شام پھرتا ہوں، اپنی زکوٰۃ، اپنے خیرات، اپنے عطیات میں سے مسافہ بھی کرتے جاؤ، فضل امان کی جھولی میں ڈالتے جاؤ، اور 10-20 روپے جتنی اللہ تمہیں توفیق دے۔ میرے اس اعلان سے ناراض تو کوئی نہیں ہوا بھائی؟ اگر اپنی ذات پر ہی اپنی گاڑی کا ٹکٹ کٹا کے جاؤں، ہمیں تو عوامی نے ایسا دھکا دیا بس ساری تھکنے دور ہو گئی۔ انشاءاللہ پیسہ آپ کا مدرسے کی بنیادوں پہ لگے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ پچھلے سال میں نے مہم چلائی تھی، رمضان مبارک میں جو اکٹھا ہوا سنبھال کے رکھ دیا، بس مدرسے کے باتھ روم، غسل خانے بنائے۔ انشاءاللہ عنقریب بنیاد کا کام شروع ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں کا پیسہ بنیاد میں لگے گا، اللہ بہت برکت دے گا، یقین جانیں۔ جاتے ہوئے مسافہ بھی کرتے جائیں، جتنا ہو سکے دل کھول کے اللہ پاک آپ کو جزائے